مسلمانوں کی حکومت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے شمار چیزیں عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، حلم عطا فرمایا، کردار، گفتار، اخلاق، قرآن، احادیث، بہت کچھ عطا فرمایا۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ دو چیزیں آپ کو وہ عطا فرمائیں جو کسی اور کو عطا نہ ہو۔ پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصلی امامت عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی امامت کا اعزاز کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا، یہ صرف ان کا خاصہ ہے۔ صرف ایک دو نمازیں نہیں، 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں۔ ایک بار ایسے بھی ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ تاخیر سے تھے، کچھ نمازی ہوتے ہیں نا ایسے ہی، امام صاحب دیر سے آ جاتے، چل بھی تو پڑھا دے، بھی جان چھوٹ جائے۔ ہمارے مسجد میں بھی ہیں ایسے تحفے، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تاخیر سے آئے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو یا کوئی زیادہ معاملہ ہو، تو تھوڑی دیر پھر بھی انتظار کیا۔ آپ تو نہیں نہ کرتے، انہوں نے انتظار کیا۔ تو خیر جب دیکھا بھی نہیں آ رہے تو صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا بھی آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، آپ نے جب اللہ اکبر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا کپڑا ہٹایا، آواز دی، کون ہے یہ؟ نماز شروع کر چکے ہیں، عمر فاروق ہیں، جس کے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انبیاء والی ساری صفات موجود ہیں عمر میں، لیکن فرمایا کون ہے؟ بتایا گیا یہ عمر۔ کہا پیچھے ہٹاؤ اس کو، نماز توڑ دو، ابوبکر کا انتظار کرو۔ یہ ابوبکر کا خاصہ ہے، پیچھے عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن حسین بھی ہیں، سارے موجود ہیں۔ بلکہ کچھ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، کچھ نمازوں میں آپ کے پیچھے مقتدی بنے۔ یہ بھی حضرت ابوبکر کو اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ابوبکر امام الانبیاء کے بھی امام کہلوائے۔ یہ اعزاز بھی کسی کو نہیں ملا۔ بلکہ موضوع اور ہے، بات کہیں اور میں چلی جائے۔ تو ایک تو امامت عطا فرمائی، دوسرا میں گزشتہ جمعے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مصلی امامت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خلافت، سیاست، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہ بھی آپ کا خاصہ ہے، دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعے کہا تھا کہ جب تک امامت سیاست اکٹھے رہے، مسلمان کامیاب و کامران رہے، خوشحال رہے۔ جب ان دونوں کو الگ کیا تو پھر مسلمان تباہ و برباد ہو رہے اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ جو سیاست ایک عالم دین سمجھ سکتا ہے، دنیا دار طبقہ کسی بھی صورت میں نہیں سمجھ سکتا، اور جو دنیا دار سیاست کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک عالم کی سیاست، پچھلے دنوں اگر آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو دیکھا ہوگا یقیناً بلوچستان کا علاقہ جہاں پہ دہشت گردی انتشار عروج پر ہے، ہماری آرمی محفوظ نہیں، وہاں پر علماء حقہ نے بلوچستان کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں ایسا جلسہ، ایسا پروگرام کیا، انتہائی پرامن پرسکون۔ اس کو دجالی میڈیا نے نہیں دکھایا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ایسے علاقے میں اور ایسے ماحول میں پرامن جلسہ کر کے دکھایا جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کا مجمع، یہ علماء کا کام ہے۔ دنیا دار بندے وہاں سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروگرام چھوٹی سی جلسی بھی کر لے، جلسہ تو دور کی بات ہے، اجتماع تو دور کی بات ہے۔ علماء کی سیاست مختلف ہے۔ 4-5 دن پہلے بجٹ کے سیشن میں علماء حقہ نے جو ترجمانی کی ہے وہ لازوال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔
جب انہیں کہا گیا کہ وہ تمہارا مخالف وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب لوگوں کی موجودگی میں تمہیں برا بھلا کہتا، گالیاں دیتا تھا، اپنے مجمع کو اکساتا تھا تمہارے خلاف، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو کیا فرمایا کہ نہیں، میں اپنے مخالف جو کہ جیل میں بند ہو اس کے خلاف تھوڑی سی بھی زبان استعمال کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ علماء حق کی سیاست ہے، اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی تھوڑی سی زبان درازی نہیں کرتے۔ لیکن آپ لوگ ایسے کہ پنجاب والے تو ماشاءاللہ علماء کو تو بالکل ووٹ اور سپورٹ کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ لال پیلے لوگ ہوں، رنگ رنگیلے لوگ ہوں، ہمیں بھی مزے کرائیں، عیاشیاں کرائیں اور خود بھی مزے اور عیاشیاں ہوں۔ یہ ماحول ہے پنجاب کا۔ باہر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، وہ پورا شعر تو میرے ذہن میں نہیں، اس کا دوسرا جملہ باقی آپ خود ہی ریسرچ کر لینا۔ دی ہو دور سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ جب دین کو سیاست سے دور کیا تو پھر چنگیزی ہے، چنگیز ہے، پھر ظلم ہے، جبر ہے، پھر امن و سکون نہیں آ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح امامت اور سیاست دونوں چیزیں صحابہ کرام کو عطا کی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد وہی چیز حضرت عثمان میں منتقل ہوئی، پھر علی المرتضیٰ میں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے۔ یہ دونوں چیزیں تاریخ گواہ ہے، امام حسن نے، نواز رسول نے، جگر گوش بطول نے، یہ دونوں چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، بیگانے بھی دیکھ رہے ہیں، غیر بھی دیکھ رہے ہیں، امام تاریخ بھری پڑی ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، دونوں چیزیں ان کے حوالے کر دی۔ آج اگر کوئی امیر معاویہ کی خلافت بادشاہت پر اعتراض کرتا ہے، وہ گویا امام حسن کے انتخاب پر وہ اعتراض کر رہا ہے، نواز رسول کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے میری معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال دور حکومت ہیں، بے مثالی ہے، 20 سال میں جو امن و سکون قائم ہوا، پھر اس کے بعد ایسا کبھی امن و سکون قائم نہ ہو سکا۔ یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں محرم کو بھی محترم کہا، حرام کو بھی محترم۔ قرآن پاک میں یہ آیت میں نے پڑھی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے میرے رب میری اولاد، میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو بے آباد ہے، ہاں عند بیتک المحرم، جو محترم گھر کے پاس ہے۔ تو محرم کے معنی ہے محترم۔ اسی طرح حرام کے معنی بھی محترم ہے۔ ساتویں بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے محترم گھر۔ تو محرم کے معنی بھی محترم احترام، حرام کے معنی بھی محترم احترام۔ خانہ کعبہ کے آس پاس جو مسجد ہے اس مسجد کا نام بھی مسجد حرام۔ تو محرم الحرام کے معنی ہوئے محترم، معزز، قابل احترام۔ اور جو بھی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کو خاص طور پر نوٹ فرمائیں، دل و دماغ میں نوٹ فرمائیں، گھر جا کر اس پر مزید مطالعہ بھی کریں۔ اگلی آیت سارے مسائل کا حل ہے۔ سپارہ نمبر 10 سورہ توبہ، آیت نمبر 36 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ یا اللہ یہ کب سے بنے 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ فرما رہے ہیں جب سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے میں نے 12 مہینے بھی بنائے۔ آگے کیا فرمایا؟ منہا اربعۃ حرم، ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کے حکم کے مطابق جب سے زمین و آسمان بنے۔ ہاں منہا، ان میں سے، اربعۃ، 4، حرم، قابل احترام۔
یا اللہ ان مہینوں کا احترام کیا ہے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں ذالک الدین القیم، صراط مستقیم یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ یہ قرآن کے لفظ ہے، میرے تو ہے نہیں کہ میرے اوپر فتویٰ ہو یا پرچہ ہو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کہہ رہے ہیں اس مہینے کا سب سے بڑا احترام یہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ یہ اللہ پاک احترام سکھا رہے ہیں۔ اب 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں رجب المرجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، 4 مہینے، اور خاص طور پر ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے ہیں ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جاہل لوگ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، گالم گلوچ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، قتل و غارت گیری نہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حج والے مہینے، ذیقعد، ذی الحج، محرم، ذیقعد میں لوگ حج کی تیاریاں شروع فرماتے، سفر فرماتے، ذی الحج میں حج کے ارکان، محرم میں واپسی ہو جاتی، جاتے جاتے محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ ان مہینوں میں جاہل لوگ بھی احترام کرتے تھے، گالم گلوچ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، قتل و غارت گیری نہیں، اور اسلام نے تو ان کی اہمیت اور بڑھا دی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ان مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ قابل احترام مہینے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ بھی احترام کرتا ہے، کیا کسی نے گانا لگایا تو دوسرا کیا بولے گا؟ کبھی گانا نہیں لگاؤ، محرم کا مہینہ، اچھا پھر کیا کروں؟ بھی لوہے لگاتے، جیسے گانے نہیں لگائے تو لوہے لگانا ٹھیک ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہے، واضح ارشاد ہے، حوالہ موجود ہے، جس نے حوالہ لے لو جمعہ کے بعد حوالہ لے لے، فرمایا جو نوحہ کرے، نوحہ سنے، اس پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو لعنتی کام ہے وہ کون سا ٹھیک ہو گیا؟ نوحہ تو کیا تھا مرنے والوں پر، ہمارا حسین تو زندہ ہے۔ قرآن کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائے، شہید ہو جائے، اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے ہاں رزق بھی کھا رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے ان مہینوں کا احترام ضروری ہے، بے احترامی نہ کی جائے۔ احترام یہ ہے کہ ہم نمازوں کا کثرت سے اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، عبادات میں اضافہ کر لیں۔ یہ 4 مہینے قابل احترام، ان میں سے بھی خاص طور پر محرم کا مہینہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا۔ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، اب اس مہینے کے حوالے سے جو اعمال ہیں ان کو بھی ساتھ سنتے ہیں۔ ابھی تک ایک عمل میں نے ذکر کیا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا ہے، اور احترام کیا ہے؟ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، بدعت سے بچانا ہے، فسق و فجور سے بچانا ہے۔ یہ ہے پہلا عمل۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس مہینے کے اس روزوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل محرم کے یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے،
اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب رمضان کے روزے فرض ہیں، اب محرم کے روزے نفلی ہیں، تم میں سے جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رمضان سے پہلے یہ فرض تھے، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک دن محرم کا ایک روزہ رکھے 30 روزوں کے برابر ثواب، 2 روزے رکھے گا 60 روزوں رکھنے کے ثواب برابر ثواب، 2 روزے ثواب 60 روزوں کا۔ اور اس سے اگلی حدیث، اب دوسرا عمل ہو گیا روزے کا اہتمام، اس سے اگلی حدیث انتہائی قابل توجہ، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی عبداللہ بن عباس، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، پہلا ہی سال تھا، محرم کا مہینہ آیا، تو جب 10 محرم کا دن آیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے، عیسائی بھی روزہ رکھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا بھئی 10 محرم اور روزہ کیا معاملہ ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے، فرعون سے، اس کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی، تو یہ دن ہمارے لیے انتہائی متبرک ہے، معظم ہے، ہم بطور شکر کے روزہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھا، کہنے لگے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی دشمنوں سے، 10 محرم کا دن تھا، متبرک دن ہے، معظم دن ہے، ہم بھی بطور شکر کے روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا اور کہا بھی دیکھو یہ تو موسیٰ اور عیسیٰ کے نقلی ماننے والے لوگ ہیں، اصل تو ہم لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، اگر ایک روزہ رکھیں گے یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ ہم 10 کے ساتھ یا تو 9 کا رکھیں گے یا 11 محرم کا، 2 روزے رکھیں گے، 10 کے ساتھ یا 9 کا ملائیں یا 10 کے ساتھ 11 کا ملائیں، ایک نہ رکھیں، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ نیکی میں بھی مشابہت برداشت نہیں، نیکی کا کام ہے اس میں بھی مشابہت برداشت نہیں، تو دوسرے کاموں میں کیسے برداشت ہوگی؟ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت والے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ جب محرم آتا ہے ہمارا طرز عمل مختلف، غیروں کو دیکھا ان کا لباس اور ہم نے اپنا لباس بدل لیا، غیروں کو دیکھا کہ وہ سبیل بانٹ رہے ہیں ہم نے بھی شروع کر دیا، غیروں کو دیکھا وہ نظر و نیاز کر ہم بھی شروع ہو گئے۔ میرے اور آپ کے لیے مشورہ یہ غیر نہیں اپنے ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے ہیں، صحابہ ہمارے اپنے ہیں، اہل بیت اعظام ہمارے اپنے ہیں، ائمہ مفسرین مجتہدین محققین وہ ہمارے اپنے ہیں، اولیاء اللہ ہمارے اپنے، ان کا طرز عمل دیکھیے۔ کیا محرم الحرام کے مہینے میں انہوں نے اپنے لباس بدلا؟ کیا محرم کے مہینے میں انہوں نے یہ سبیلیں لگائی؟ کیا محرم کے مہینے میں انہوں نے یہ نظر و نیاز بانٹی؟ اگر کیا ہے کرتے جائیے، کوئی اعتراض نہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا، اپنوں نے نہیں کیا، تو ہم غیروں کی مشابہت کیوں اختیار کریں؟ من تشبہ بقوم فہو من، ہمارا کام ہے صحیح راستہ بتانا، عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کا اپنا فعل ہے۔ کل وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس مرکزی مسجد سے ہماری صحیح رہنمائی نہیں کی گئی۔ خدا کے لیے غیروں کی مشابہت اختیار نہ لباس میں اختیار کریں، نہ شکل و صورت میں اختیار کریں، نہ کھانے پینے میں اختیار کریں، نہ وضع خطر
اختیار کریں، اپنوں کی شکل و صورت اختیار کریں، اپنوں کا لباس وضع اختیار کریں، اسی میں فائدہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، محرم کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، جب 2 روزے رکھیں گے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور جب 2 روزے رکھیں گے 30 روزے رکھنے کے برابر ثواب۔ تو پہلا کام اس مہینے کا احترام، دوسرا کام روزوں کا اہتمام، اور تیسرا کام غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب چوتھا کام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی، نسائی شریف کی روایت، حوالہ موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ 1 سال اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ اب یہ کرنے والا کام ہے، حدیث پہ ہے، باقاعدہ دلیل موجود ہے، حوالہ موجود ہے۔ تو 10 محرم کے دن اگر گنجائش ہے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا کھانا بنائے، ہاں اہل و عیال کے ساتھ کسی رشتہ دار کو شامل کر لیتے ہیں، کسی دوست احباب کو شامل کر لیتے ہیں، مسجد کے امام مؤذن کو شامل کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی گناہ نہیں، ثواب ہی ہے۔ اب گناہ والا کام اس میں کیا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کھانا یا دال یا نان تیار کیا، گلی میں گئے، آواز لگائی، جانوروں کی طرح لوگ لائن میں آئے، ان کے ہاتھوں میں رکھا، نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ، نہ ہاتھ دھویا نہ منہ دھویا، جانوروں کی طرح جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس طرح کبھی بھی رزق میں فراوانی نہیں ہوگی، ہاں بے برکتی ضرور ہوگی۔ یہ انسان ہے، جانور نہیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں بلا سکتے ان کے گھر تک پہنچا دو، وہ طریقہ اختیار کریں جو باعزت ہو، نہ خود اللہ رسول کے ہاں بے عزت ہو، نہ انسانوں کی تذلیل کریں۔ راستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں پانی لگا دینا، کچھ نیچے گر رہا ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے، کچھ کیا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور پھر لمحہ فکریہ کیا ہے ہمارے لیے؟ آخری بات پھر انشاءاللہ باقی بات، لمحہ فکریہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت عظام، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ 9-10 محرم کو وہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت عظام روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس امت کے لیے لمحہ فکر کیا ہے؟ جس دن نانے کی وفات ہے یعنی 12 ربیع الاول، اس دن یہ امت، یہ قوم سب سے زیادہ کھاتی ہے، روزے کا نام و نشان نہیں۔ اور جس دن نواسے کی شہادت ہے 10 محرم الحرام، اس دن بھی یہ قوم سب سے زیادہ کھاتی پیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا